میں اس لیے اسٹرگل کر رہی ہوں کہ ایک تو مجھے انصاف ملے، اور دوسرا اس سرداری نظام کے میں خلاف کھڑی۔ آج میرا گھر برباد ہوا ہے، کل کسی اور کے ساتھ اتنی ناانصافی ہوگی۔ اچھا دیکھ لیں آپ نے یہ جشن، یہ کوئی شادی بیاہ نہیں ہے، یہ سندھ کی ایک لوکل عدالت ہے اور وہاں پر انصاف کا جنازہ نکل رہا ہے، اور یہ سیاسی وڈیرے اور سردار جو ہے اور وہاں کے منتخب ایم پی ایس جو قاتل تھے اور 8 ملزم تھے ان کو باعزت بری کر دیا۔ اور المیہ یہ ہے کہ اس وقت جب یہ گولی چلا رہے تھے اور جشن منا رہے تھے، اس وقت دفعہ 144 نافذ تھی، تو یہ قانون کی تذلیل نہیں ہے، عدالت اس پہ ایکشن نہیں لے سکتی، اور یہ قانون کی دھجیاں نہیں اڑائی ہے، یہ ریاست کے اندر ریاست نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں کی سیاسی اور عدالتی اور جمہوری کلچر کو کس طرح سے انہوں نے مسخ کیا ہے، کس طرح ایک سیاسی جماعت، آج ذرا کھل کر بات کرتے ہیں، وہاں پر کس کی حکومت ہے؟ پیپلز پارٹی کے 2 منتخب ایم پی ایس جو قاتل تھے وہ اس لسٹ میں شامل تھے، 8 مجرم تھے، اس میں 2 منتخب ایم پی ایس تھے، انہوں نے ایک نہتی لڑکی کے ساتھ جو ام رباب تھی اس کے ساتھ یہ ظلم کیا اور ان کی 3 نسلوں کا قتل کیا، ان کے والد صاحب، ان کے چچا اور ان کے دادا، ان کو قتل کیا، اور پھر وہ بیچاری 8 سال 3000 دن 8 سال وہ عدالت کی چکر کاٹتی رہی، اور وہ ننگے پاؤں بیچاری آتی تھی۔ 8 سال بعد اب ان کو یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملا۔ ایویڈنس آپ کو کیسے ملے گا جب گواہ جو ہے وہ سردار کے گھر میں بیٹھے ہو، جب سردار جو ہے ان کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں، جب وڈیروں کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں، جب وڈیروں نے آپ کے سیاسی، عدالتی اور جمہوری سب نظام کو جو ہے ہائی جیک کیا، تو پیپلز پارٹی کو تو جمہوریت کی بہت بڑی چیمپئن ہے نا، اور انٹرنیشنلی اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کرتے کہ ہم تو بہت بڑے فریڈم کے اور ترقی پسند جماعت ہے، اور ہم جو ہے آزادی رائے پہ بات کرتے ہیں، اور جب اس طرح کی کوئی قانون بھی پاس ہوتا ہے تو گستاخی ہوئی ہوتی ہے، کوئی اور اس طرح کا قانون ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو آزادی کے بڑے علمبردار ہیں، اور نہیں جی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور سب کو انصاف ملنا چاہیے، اور انٹرنیشنلی ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں اور اپنی جماعت کو بہت زیادہ لبرل شو کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ان سرداروں اور وڈیروں کو سپورٹ کرتا ہے، اور یہ ان کا دوغلا پن ہے، ان فیوڈل لارڈز کی وجہ سے ان کو ووٹ ملتا ہے اور زبردستی لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں، اور پھر عدالت کا یہ حشر کر دیا گیا۔ یہاں پر یہ گولی یہ ثابت کرتا ہے کہ یہاں پر قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں پر گولی کی حکمرانی ہے۔ تو خدا را آپ کس زمانے میں جی رہے ہیں؟ میں تو حیران ہوں اس سیاسی جماعت پر بھی، وہاں کے سرداروں اور وڈیروں پر بھی۔ آپ لوگوں نے جو یہ ظلم کیا ہے اور اس سندھ کے عوام کو بالکل وہی پتھر کے زمانے میں آپ ان کو ڈیل کر رہے ہیں، اور میں تو حیران ہوں اس سیاسی اپروچ پر کہ پیپلز پارٹی نے پتہ نہیں کیا سوچا ہے کہ اس وقت جو جنریشن زی ہے اور جو الفا جنریشن ہے اور جو ینگسٹر ہے، کیا یہ اس سب کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ ان کو سوشل میڈیا پہ یہ سارا ایکسس نہیں ہے؟ کیا ان کے ذہن میں آپ کا خط کاٹ جو ہے اس سے بڑھ رہا ہے؟ اگر آپ وڈیروں اور جاگیرداروں کے ذریعے اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس سوچ سے نکلیں۔ اب لوگوں میں شعور آ چکا ہے، اور یہ اتنے ڈٹائی کے ساتھ کر رہا ہے کہ اس بیچاری کے تو 8 لاکھ 10 لاکھ فالوورز ہے، اگر اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو باقی سندھ کے عوام کا پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان پہ کیا گزر رہی ہے، وہ پتہ نہیں عدالتوں کے کتنے چکر کاٹتے رہے، اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور ان کے بچوں پہ کیا گزر رہا ہو۔ تو یہ ام رباب کا کیس جو ہے یہ ایک لیٹمس ٹیسٹ ہے اب کہ کیا اب پاکستان میں گولی اور سردار اور وڈیرے چلیں گے، یا پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی، اور ہائی کورٹ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کو مسترد کریں۔ اور آخری بات،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی تھی کہ ایلیٹ کے لیے ایک قانون تھا اور غریب کے لیے دوسرا قانون تھا. ایلیٹ چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی غریب چوری میں ملوث ہوتا تھا تو ان کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی ذات کی قسم، اگر میری بیٹی بھی فاطمہ اس میں چوری میں ملوث تو میں اور میں اپنی بات کو ایک پیاری حدیث کے ساتھ کنکلوڈ کرتا ہوں، اور میں اپنی بات کو اس پیاری حدیث پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے پہلے جو قومیں تباہ ہوئی تھی، پتہ ہے وہ کیوں؟ وہ ایلیٹ کے لیے ایک قانون رکھتے تھے اور غریب کے لیے دوسرا. وہ غریب پہ ہاتھ ڈالتے تھے اور ایلیٹ کو چھوڑ دیتے تھے. تو یہ ہماری تباہی کا ضامن ہے، اور اس سے ہم تباہی کی طرف جائیں گے. اگر ہم اس کو روک نہیں سکتے، کم از کم ہم اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. تو آپ سب اس بیچاری نہتی بیٹی کے ساتھ آواز بلند کریں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور ان کی آواز میں آواز ملائیں. تھینک یو سو مچ.